ایک آدمی ہے, اس کی بیوی معاذ اللہ معاف فرمائے فاحشہ ہے, ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اگر بدکار بھی ہو, بچہ جب پیدا ہوگا تو میں نے پورا اس پہ ڈیٹیل سے بیان کیا تھا کہ اس بچے کو جائز ہی سمجھا جائے گا, شوہر کے کھاتے میں ہی ڈالا جائے گا. اس پہ انجیل علی مرزا نے اور بعض اہل حدیث نے بڑا شور مچایا تھا. میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی کہ بھائی باپ کو تو جو شوہر ہے اس کو حق ہے کہ وہ انکار کرے, وہ انکار کر سکتا ہے کہ میرا نہیں ہے یہ. ہم تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں, تھرڈ پرسن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے بچہ پیدا ہوا اور وہ یہ کہے کہ یہ تیرے شوہر کا نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے. یہ تھرڈ پرسن کو اس کی اجازت نہیں ہے. اس پہ وہ جہلم والی سرکار نے کہا تھا نا کہ یہ کہاں سے مسئلے لے آتے ہو, یہ تو بخاری کا مسئلہ ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا بچہ اس بیوی کے شوہر ہی کا سمجھا جائے گا. یہ حدیث ہے ہی ایسے موقع کے لیے کہ اگر زنا سے بھی بچہ پیدا ہوا ہے تو سمجھا کس کے لیے جائے گا, یعنی دوسروں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں. اسلام نے نا شک کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ تمہیں یہ بحث کی اجازت ہی نہیں ہے. ہاں شوہر کو اجازت ہے, شوہر جس کا نہیں ہے وہ کہتے کہ میرا نہیں ہے, وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, جہلم سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں اس کا ہے. قابل احترام توصیف الرحمان صاحب جو علیہ سالم وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کا ہے, تو یہ غلط ہے بھائی, یہ تو آپ حدیث کا انکار کر رہے ہو. تو میاں بیوی میں شادی ہو گئی, بچہ پیدا ہوا, شریعت نے کہا کہ ہم کس کو کہیں گے اس کا باپ جس کی بیوی ہے, تاکہ شکوک کے دروازے بند ہو, کیونکہ بہت دفعہ شک کا راستہ ہوتا ہے. اس میں نے کہا تھا چاہے وہ 2 سال سے الگ ہی کیوں نہ ہو, 3 سال سے الگ ہی کیوں نہ ہو, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 2-3 سال سے الگ ہے تو بچہ حلال کیسے ہو گیا. تو بھائی شوہر کہنا نہیں ہے میرا, وہ کیوں چپ بیٹھا ہوا ہے, وہ بول دے تو ہم فرض کریں گے ہو گئی ہوگی ملاقات, ہمیں نہیں پتا بھائی, ہمیں کیا پتا, ہو سکتا ہے کوئی ہو گئی ہو کرامتی طور پہ, ہمیں کیا, ہمیں تو بچے کے نسب کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے اس بارے میں جو ائمہ مجتہدین ہیں انہوں نے حدیث کو فالو کیا, اپنی رائے کو فالو نہیں کیا. بھائی جب حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کا شوہر ہے, عورت کا شوہر ہے, تو بچے کا باپ اس ماں کے شوہر ہی کو کہا جائے گا. جب حدیث نے کہہ دیا تو ہم اپنی عقل کیوں استعمال کریں. یہ لوگ کو حدیث کا چونکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, اس لیے پھینکتے رہتے مارکیٹ میں نئے مسائل. کہتے ہیں یہ دیکھو جب بھی میاں بیوی کے بچہ پیدا ہوگا مجھے اور آپ کو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے ہم بچے کے بال دیکھ کر کہیں کہ یہ جمشید کا نہیں ہے, یہ تو گھنگری والے بال خاندان میں کوئی نہیں گزرا. بھائی میاں بیوی اتنے وائٹ کلر کے ہوں کہ روشنی میں نظر ہی نہ آتے ہوں, اور بچہ اتنا بلیک پیدا ہوا کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا, پھر بھی کس کا بچہ ہے, اسی کا سمجھا جائے گا. یہ اسلام کا حسن ہے, اسلام کا قانون ہے. ورنہ تو بعض دفعہ بچہ باپ پہ نہیں جاتا پر دادا پہ چلا جاتا ہے, اور کوئی نسل میں اوپر کوئی گزرا ہوتا ہے اس پہ چلا جاتا ہے, تو یہ تو شک اور وہم کا دروازہ کھل جائے گا. ڈی این اے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس میں آپ کو, یہ تو انگریزوں کا ہے ڈی این اے. اسلام نے نسب کی حفاظت کی ہے. نہیں بھائی شادی ہو گئی تو بچہ کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا, جس کی بیوی ہے اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا.